نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ، تحریک لبیک پاکستان کے تمام ذمہ داران، تمام عشاقان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، آپ حضرات نے جس انداز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت آبرو پر پہرا دینے کے لیے 15 نومبر کو لیاقت باغ سے ہوتے ہوئے فیض آباد پہنچے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے پوری رات پہرا دیا تو میرے آقا نے فرمایا اللہم احفظ ابا ایوب کما بات یحفظنی، یا اللہ ابو ایوب انصاری نے جیسے پوری رات میرا پہرا دیا، یا اللہ ہمیشہ ان کی تو حفاظت فرما، اور جو تم ہمارے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کر رہے ہو یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں بڑا محتاط لفظ بول رہا ہوں، سدا بادشاہی میرے رب کی ہے، وفا موختی ازما بکار دیگراں کر دی۔ وفا تم نے اسلام سے سیکھی، مراد یہ ہے کہ اسلام آباد یہ مسلمانوں کی جو ہے وہ جگہ ہے اور اس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی۔ وفا موختی ازما بکار دیگراں کر دی، اور ربودی از گوہر ماں نثارے دیگراں کر دی۔ ہیرے جواہرات تم یہاں سے لوٹتے ہو اور وہ نچھاور غیروں پر کرتے ہو۔ سدا بادشاہی میرے رب کی ہے، اس حد تک آگے نہ جاؤ کہ پھر تمہیں بھاگنے کے لیے اللہ کے غضب سے جگہ بھی نہ ملے۔ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، اور زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ آپ کو جو بھی حضور نے فرمایا مومن وہ دل تو ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جو تمہیں غلط رپورٹیں دیتے ہیں ایجنسیوں والے، ایک دن عدالت لگنی ہے جہاں ایک بلی کو باندھنے والی عورت جہنم میں چلی گئی، حضور نے فرمایا میں نے دیکھا اس کا چہرہ نوچ رہی تھی۔ تو تم ان حضور کے غلاموں پر جیسے شیلنگ کرتے ہو اور جس بے دردی کے ساتھ تم ان کو گرفتار کرتے ہو، پھر لبیک کے نعرے کے اوپر تم مارتے ہو ان کو، جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنا، اور عدالت اب یہاں بھی لگنے والی ہے۔ سدا یہ نہیں رہنا، سدا نہیں رہنا۔ یہ تمہیں تمہاری ایجنسیوں نے خبر دی کہ ہم جی فرانسیسی امبیسی کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں، ہمارے تو تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ یہ چمکتے ہوئے چہرے، یہ سارے یہ سادات حافظ قاری، آپ ان سے اگر پوچھ لیں جی آپ کا کیا مطلب ہے، کیوں جا رہے ہیں، ہم آپ کو بتا دیتے کیوں جا رہے ہیں۔ میں نے ادھر بھی وہی تقریر کی، کراچی میں بھی وہی کی۔ چڑھتی ہے جب فقر کی سام پہ تیغ خودی، تو پھر ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ۔ جن کے تم کہنے پر مسجدوں میں جوتوں سمیت داخل ہوتے ہو، اور جن کے کہنے پر تم حفاظ اور قراء اور علماء اور سادات کو اور علماء نے رسول پر ظلم و ستم ڈالتے ہو، تو آپ کو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا، من آذا مسلما فقد آذانی۔ حضور نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو دکھ دیا اس نے تو مجھے دکھ دیا۔
اور پھر رسول اللہ کے نعرے پر تم لوگوں کو مارتے ہو. یہ میں بالکل کھلی بات کر رہا ہوں آپ سے. جو یہاں مخبر بیٹھے ہیں نا، جھوٹ ہی ہے. الصدق ینجی والکذب یہلک. 72 سال تم نے جھوٹ بولا نا، تو آج پوری دنیا میں پاکستان کو تم نے تباہ کر دیا. نہ کوئی کرنسی کی وقت رہی، نہ ہمارے پاسپورٹ کی وقت رہی، نہ ہماری اشیاء کی وقت رہی. کہتے کہ پاکستانی بنی ہوئی ہے، چھوڑو یہ پاکستانی پاسپورٹ ہے، ان کو لائن میں لگا دو. گراؤ، جلاؤ، بندے مارنا اور دکانیں لوٹنا، ہمارے کروڑوں میں حصے میں بھی کسی کارکن کے دل میں بھی نہیں آئی یہ بات. کل جو ظلم تم نے کیا، یہ بھوکے پیاسے بیٹھے رہے اور رات 4 بجے سے لے کر صبح 9 بجے تک. ایک دن تو عدالت لگنی ہے نا. کوئی بات نہیں، انشاءاللہ یہ بات پھر تو ہے نا، یہ کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں، یہ تو ہونا تھا. اللہ تعالیٰ پھر ایسے ہی عطایا علی متن البلایا. ہاں، جو اللہ کے انعامات ہوتے ہیں نا، وہ تکلیفوں کی پشت پر سوار ہو کے آتے ہیں. ہاں، نہ کوئی ہمارا کارکن اس قسم کی جناب وہ باتوں میں ملوث ہے تو آپ ہمیں بتائیں. میں بھی موجود ہوں، شاہ جی موجود ہیں، اے موجود ہیں، نتیش شاہ جی موجود ہیں، ہمارے سرپرست عالم موجود ہیں، ہمارے شاہ جی آگے بیٹھے ہیں، سید ظہیر الحسن شاہ صاحب موجود ہیں. آپ کو کیا مسائل ہے ہم سے؟ وہ جو درد ہے نا، وہ اصل بتائیں آپ کو. ہاں جی، وہ بتائیں. وہ درد تو ہے جو وہ تو قیامت تک رہنے ہیں. اور یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن وامتاز الیوم ایھا المجرمون میں تم بھی کھڑے ہو جاؤ. اور اس دن پھر یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن پھر اپنے ہاتھ کاٹو کہ ہائے ہم نے لبیک والوں کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیے تھے. لیکن آج لے ان کی پناہ. کوئی ہمارے مقاصد ایسے نہیں ہیں. آپ کو ایجنسیاں غلط رپورٹ دیتی ہیں اور انشاءاللہ یہ قیامت والے دن انگلیاں بھی بول پڑیں گی. جو تم ہمارے خلاف جھوٹ لکھتے ہو نا کہ یہ منصوبے بنا رہے تھے، یہ دہشت گردی کرنا چاہتے تھے، ہمارے یہ مقاصد میں ہی بات نہیں ہے. ہم تو اتنا چاہتے ہیں کہ بس سفیر نکال دو، بات ختم. ہم نے کیوں اس کو آگ لگانی ہے؟ ہم تو یہ جو ادھر کھڑے ہیں نا، وہ درخت کا پتہ کاٹنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں. اب تم ہم سے کون سا وہ سند لینا چاہتے ہو؟ وہ ذرا سند اختیار کر کے مجھے بھی لاہور بھیج دینا کہ پاکستان کی اس طرح بندہ محب وطن ہوتا ہے، یہ سند ہے اس کی. ہاں، ہم ہمارے شاہ صاحب کو بھی بھیج دینا اور ہم پھر آپ کو اس پر سائن کر کے بھیج دیں گے کہ جی محب وطن وہ ہوتا ہے. میں آگے حذف کر رہا ہوں سارے. ہاں، محب وطن کون ہوتے ہیں میں حذف کر رہا ہوں ساری باتیں. ہاں جی، یہ باتیں ہم نہیں کرنا چاہتے. ہم رسول اللہ کے غلام ہیں اور حضور کی عزت کے لیے ہم باہر نکلے ہیں. تم نے ڈاکہ مارا ووٹوں پر، ہم نے کوئی احتجاج کیا؟ کہ کچھ بھی نہیں کیا. آئندہ بھی ڈاکہ مارو گے تو کیا کرو گے؟ سدا تم نے رہنا ہے. حضور کا دین تو آنا ہی آنا ہے. یہ شاہ صاحب نے جو گفتگو کی ہے نا، اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے حلقہ درویشوں وہ مرد خدا کیسا. اے حلقہ درویشوں وہ مرد خدا کیسا، وہ جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا خیز. وہ حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا. ہاں، اللہ جو ذکر کی گرمی سے شمع کی طرح روشن، جو فکر کی سرعت میں بجلی سے زیادہ تیز. حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا. او حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا. حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا. غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں. یہ سارے یہ آپ کل میں نے جب آپ کا منظر دیکھا نا تو میں نے کہا صدیاں گزر گئیاں. آپ نے جو وہاں کل منظر بنایا نا، یہ بنانے سے نہیں بنا، بات کہیں اور سے آ گئی. تاجدار ختم نبوت. اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے.
اللہ نہ کرے کہ وقت آیا تو یہ سب سے پہلے یہی ہوں گے لوگ. اور میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، ان حضور کے غلاموں سے نہ الجھو، ان حضور کے غلاموں سے نہ. باقی رہ گیا ہندوؤں کا مسئلہ، تو ہمیں قطب مینار بھی قطب الدین ایبک چھوڑ کر گیا دہلی میں. دہلی دی جامع مسجد بھی ساڑی ہے، آگرہ دا تاج محل بھی ساڑا ہے. بابری مسجد کا ساتھ جو تم نے کیا اس کا بدلہ تو ہم نے لینا ہے. ہاں آپ کو بھی ہماری سمجھ نہیں آئی، اللہ آپ کو سمجھ عطا فرمائے، آپ کو سمجھ عطا فرمائے. اللہ اقبال کی گل کر گیا، حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر، حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر، کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا. اور جو آپ کر رہے ہیں، دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت. رسول اللہ کی عزت پر بات بن گئی، اور پھر قبر کے اندر رسول اللہ نے پوچھ لیا، ہاں جی وہ آئے تھے تو آپ بجائے اس کے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے آپ ان کو مارتے رہے، آپ ان کے خلاف پرچے کاٹتے رہے. اس طرح نہ کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہے. ہم سے بڑا کوئی محب وطن کوئی نہیں، اور ہم سے بڑا کوئی رسول اللہ کے دین کی بات کرنے والے بڑے بڑے ہیں. میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوں، یہ نہیں میں کہتا، بڑے بڑی دنیا موجود ہے. میں تو اب بھی نیچے بیٹھنا تھا، ان حضرات نے کہا نہیں اوپر بیٹھے. ان حضرات نے کل جو قیادت کی ہے آپ حضرات کی، اور آپ نے جو قربانیاں دی ہیں، صدیوں کے بعد لوگ کہیں گے نہیں یہ ایسے ہو نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا، ایسے ہو سکتا ہے. میڈیا والے ہمارے اپنے بچے ہیں، ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ قیامت والے دن حصل ما فی الصدور بھی ہوگا. میں اس وقت سینے میں کیا سوچ رہا ہوں، آپ کیا ہیں، یہ بھی راز نکال کر رکھ دیے جائیں گے. تو اگر یہ تمہارے یہ باتیں حضور کے کام نہ آئیں، تمہارا یہ کیمرہ، یا تو ہم غلط کام کر رہے ہو نا، تو پھر آپ بالکل ہمارے خلاف بات کریں. جب صرف بات رسول اللہ کی عزت کی ہے، آپ آگے لگیں نا، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ آگے لگیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. کوئی بھی آگے لگے، ہماری ویل چیئر پیچھے رہ گئی، ہمارے یہ قائدین پیچھے رہ گئے، تو بات کرنا. اس طرح نہ کریں ہمارے ساتھ. ادھر جو بیٹھے ہیں نا، وہ درد دل رکھنے والے کوئی پاکستان کے بارے میں، وہ ہماری بات اگر ان کے کان صحیح ہیں تو وہاں تک پہنچائیں. لوگوں کے گھروں میں سیڑھیاں لگا کے داخل ہونا، پتہ ہے نا رسول اللہ کنگھی فرما رہے تھے، تو ایک بندہ آیا تو اس نے دستک دی، تو پھر وہ جو دروازے کے سوراخ ہیں انہوں نے پھر وہاں سے دیکھا تو رسول اللہ وہ کنگھی لے کر جلدی سے آئے، اور میں قریب تھا کہ میں اس کی آنکھ نکال دیتا. ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے نا، تم نہ کسی عورتیں دیکھتے ہو، نہ بچیاں دیکھتے ہو، نہ بچے دیکھتے ہو، نہ مسجد دیکھتے ہو. اور یہ میڈیا والے قیامت والے دن مسجدیں تو اٹھا کر رکھ دی جائیں گی، لیکن میڈیا کا سامان نہیں رکھا جائے گا، یہ ان پلڑوں میں رکھا جائے گا. اس دن پھر کیا ہوگا؟ آپ کم از کم مسجدوں کے تقدس کا تو خیال کریں کہ بھائی جوتوں سمیت مسجدوں میں داخل ہو جاتا. ایک وہاں دروازہ توڑا گیا تو پورا میڈیا چیخا، حجی یہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا. تو آپ کو پتہ ہے کتنے مسجدوں کے دروازے انہوں نے توڑے، کتنی مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوا، کتنے اماموں کو اٹھا لیا گیا، کتنے خطیبوں کو اٹھا لیا گیا، اس جرم میں کہ لبیک کا نعرہ لگانا ہے. یہ تو لگنا ہے. میرے آقا و مولا اونٹنی پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے ہیں. یہ ہمارے لیے تھا، ورنہ وہاں اس اونٹنی نے کیسے پھسلنا تھا.
اونٹلی پھسلی، حضرت طلحہ بن عبید اللہ چھلانگ لگا کر رسول اللہ کو جا کے ہاتھ رکھا، جعلن اللہ فداک یا رسول اللہ، حضور آپ کی اونٹنی کیوں پھسلی؟ میں جو قربان ہونے کے لیے آیا، صرف اونٹنی پھسلی تو اتنے بڑے واقعات ہو گئے، اور تم ہمیں لالا پاپی دیتے ہو، ایسے ہو جائے گا تو ایسے ہو جائے گا، ایسے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، حضور کی عزت پر پہرا دو۔ ہم چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن آپ بھی رسول اللہ کی ناموس کے محافظین کی لائن میں آ جائیں۔ توجہ، آپ اس لائن میں لگ جائیں جس میں نور الدین لگا ہوا ہوگا، آپ اس لائن میں لگ جائیں جہاں صلاح الدین لگا ہوگا، آپ اس لائن میں لگ جائیں جہاں محمود غزنوی لگا ہوگا، شہاب الدین محمد غوری لگا ہوگا۔ کیوں اس طرح اپنی دنیا آخرت برباد کر رہے ہو پھر؟ اور جو نکلتے ہیں آپ ان پر بھی ظلم کرتے ہو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ نہ اپنی نالائکیاں طریق لبیک کے اوپر ڈالتے ہو، اور چوکوں میں کھڑ کے آدھے گھنٹے کے لیے احتجاج کرنے سے کشمیر آزاد نہیں ہوتے۔ جی، کشمیر آزاد ایسی ہونا ہے جیسے مکہ فتح ہوا، جیسے بدر فتح ہوا۔ ہاں، آدھا گھنٹہ کارپوریشن کے بندے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ بھی ختم ہو گئے، آدھے گھنٹے میں کارپوریشن کے بندے نے تو اپنی تنخواہ لینی ہے، باز آ جاؤ، تم بتاؤ جو درد ہے وہ ہمیں بتاؤ۔ پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا وہ تو یہی ہے جو ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ کوئی قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال قلندر لاہوری، لیاقت علی خان، حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی، سید ابو الحسنات قادری، مولانا مصطفیٰ رضا خان، مولانا حامد رضا خان، اگر ان کے کوئی اور مقاصد تھے تو ہم نہیں سمجھ سکے، آپ ہمیں لا کر دکھائیں۔ اس طرح نہ کرے، پاکستان ہمیشہ جو قومیں بنیادیں چھوڑ دیتی ہے وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں، بنیاد پر ہی تو ہم کھڑے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اور پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا ان مقاصد کے ساتھ ہمارے ساتھ باتیں سنا کرے، اور جھوٹا بندہ جھوٹا ہی ہوتا ہے، جھوٹیاں خبراں تے کدی بھی تانوں حق نہیں بندا۔ پتہ ہے کتنی قیامت نو سزا لبنی تانوں۔ ایک آل رسول تسی انہوں نے جناب جا کے انہاں دے منہ تے تسی جتیاں مارنے ہو لوگاں دے، تو لبیک کیوں کہنا؟ بھائی یہ تو کمال ہے، یہ تو گو بھی کہتی ہے لبیک یا رسول اللہ، ہرنی بھی کہتی ہے لبیک یا رسول اللہ، صحابہ بھی کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، اور تم منہ پر جوتے مارتے ہو۔ آپ کی کس نے تعلیم کی؟ پھر تم علماء کو تانے دیتے ہو کہ دین دے ٹھیکیدارن، اسی دین دے ٹھیکیدار نہیں لیکن چوکیدار ضرور ہیں۔ تسی ٹھیکیدار ہو جی؟ شاہ جی نہیں، تسی بس تسی شاہ جی ہاں چوکیدار ہیں۔ اب یہ لفظ تمہیں کون پڑھاتا ہے کہ تم علماء کو دیکھ کر کہو تم دین دے ٹھیکیدار ہو؟ شرم مارے میں اندر وڑی ہیں، تم سمجھا میں کو ڈری ہیں۔ یہ کیڑی بات؟ یہ کیا بات مال ہے؟ یہ کیا ٹھیکیداری؟ تو کبھی بھی ہم نے دعوے نہیں کیے، یا کبھی کہا ہو تو بتاؤ ہم نے ٹھیکیداری کی دعوت کی ہے، دعوے کیے ہم نے کبھی بھی نہیں کہا ہم تو رسول اللہ کے غلام ہیں اور رسول اللہ کی عزت کی بات کرتے ہیں۔ اور اگر یہ جو مجمع ہے اور یہ جو عاشقان مصطفیٰ، اس کے مقابلے میں آپ کے پاس دنیا میں کوئی بندے ہیں نا تو وہ میرے سامنے لاؤ۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ۔ عن الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالي هند بن أبي علا وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا نتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلالى وجه تلال القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأكثر من المشذب عظيم العامة رجل الشعر
إن فرقت عقيقة فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذ هو بفره وأزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدر والغضب وأقنى العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كس اللحية سهل الخدين دلي الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنق أجيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلعا يخطو تكيفا ويمشي هونا ذري المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي الصلاة. عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا قلت صف لي منطق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه وفي رواية بسم الله ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا بالمهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعدي الحق لم يكن لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار بكفي كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحك التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. عن علي رضي الله تعالى عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممقت ولا بالكثير المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجاد القطت ولا بالسبت كان رجلا شعرا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والقطت أجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط من سبب وإذا التفت معه بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريقة وأكرمهم مشيرة مرة وبداهة هابا ومن خالته معرفة أحبا يقول نعيته لم أر قبله ولا بعده مثله. عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أشتهي أن يصف لي منها أتعلق بي فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلال وجه تلال القمر ليلة البدر فذكر الحديث بطوله قال الحسن فكتمت الحسين زمانا ثم حدثته ووجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته ووجدته قد سأل أباه عن مدخلي وعن مخرجه وشكلي فلم يدع منه شيئا. قال الحسين سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم
فقال كان إذا آوى إلى منزله جزا دخوله 3 أجزاء، جزءا لله عز وجل وجزءا لأهله وجزءا لنفسه، ثم جزا جزء بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار آل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مسألتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها. ثبت الله قدمه يوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره، يدخلون رفادا ولا يفترقون إلا عن زواكم ويخرجون أدلة يعني على الخير. قال فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه؟ قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي على أحد منه بشره وخلقه، ويتفقد أصحابه وسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويوهيه، معتدل الأمر غير مختلف فيه لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا، لكل حال عنده وتعد لا يكسر عن الحق ولا يجاوزوه. الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده أعمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومبازرة. قال فسألت عن مجلسه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي المجلس ويأمر بذلك يعطي كل جلساء بنصيبه لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، من جالسه وفاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه، ومن سأله حاجة فلم يرده إلا بها أو بميسور من القول قد وسع الناس بسطوا وخلقوا فصار لهم أبا فصاروا عنده في الحق سواء. مجلسه مجلس علم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم ولا تنسى فلتاته متعادلين، يتفاضلون فيه بالتقوى متواضعين، يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير، ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. تم ہمارے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کر رہے ہو، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں بڑا محتاط لفظ بول رہا ہوں۔ سدا بادشاہی میرے رب کی ہے، توجہ توجہ، وفا موختی ازما بکارے دیگراں کر دی۔ وفا تم نے اسلام سے سیکھی، مراد یہ ہے کہ اسلام آباد یہ مسلمانوں کی جو ہے وہ جگہ ہے اور اس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی۔ وفا موختی ازما بکارے دیگراں کر دی اور رودی از گوہر ماں نثارے دیگراں کر دی۔ ہیرے جواہرات تم یہاں سے لوٹتے ہو اور وہ نچھاور غیروں پر کرتے ہو۔ سدا بادشاہی میرے رب کی ہے، اس حد تک آگے نہ جاؤ کہ پھر تمہیں بھاگنے کے لیے اللہ کے غضب سے جگہ بھی نہ ملے۔ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، بے شک بے شک زمین کھا گئی آسماں کیسے بے کیسے۔ شک حق آپ کو جو بھی حضور نے فرمایا
मोमिन वो दिल तो हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता। क्या बात, क्या बात। जो तुम्हें गलत रिपोर्टें देते हैं एजेंसियों वाले, एक दिन अदालत लगनी है जहाँ एक बिल्ली को बांधने वाली औरत जहन्नम में चली गई। हुजूर ने फरमाया मैंने देखा उसका चेहरा नोच रही थी। तो तुम इन हुजूर के गुलामों पर जैसे शैलिंग करते हो और जिस बेदर्दी के साथ तुम इनको गिरफ्तार करते हो, फिर लब्बैक के नारे के ऊपर तुम मारते हो इनको, तो जिस दिन आप अदालत बैसी तिल और अदालत अब यहाँ भी लगने वाली है। सदा ये नहीं रहना, सदा नहीं रहना। ये तुम्हें तुम्हारी एजेंसी ने खबर दी कि हम जी फ्रांसीसी एम्बेसी के ऊपर हमला करने जा रहे हैं, हमारे तो तसव्वुर में भी ये बात नहीं थी। क्यों झूठ बोलते हो? फनजअल्लाह अलल काज़िबीन। क्यों झूठ बोलते हो? ये चमकते हुए चेहरे, ये सारे, ये सादात, हाफिज कारी, आप इनसे आकर पूछ लें जी आपका क्या मतलब है, क्यों जा रहे हैं? हम आपको बता देते क्यों जा रहे हैं। मैंने इधर भी वही तकरीर की, कराची में भी वही की, हर जगह मैंने कहा, शावर में भी मैंने कहा कि इंसान के बच्चे बनो, उसको निकालो। और तुमने एजेंसी ने कहा नहीं नहीं इनके पास तो बंदे ही नहीं है। बंदे नहीं, इकबाल कहता है तवज्जो, चढ़ती है जब फकर की शान पे तेगे खुदी, तो फिर एक सिपाही की ज़र्ब करती है कारे से। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तवज्जो जी, जिनके तुम कहने पर मस्जिदों में जूतों समेत दाखिल होते हो और जिनके कहने पर तुम हुफाज और कुर्रा और उलमा और सादात को और उलमा ने रसूल पर जुल्म सितम डालते हो, तो आपको पता है हुजूर ने क्या फरमाया? मन आज़ा मुस्लिमन फ़क़द आज़ानी। हुजूर ने फरमाया जिसने किसी मुसलमान को दुख दिया उसने तो मुझे दुख दिया। और फिर रसूलुल्लाह के नारे पर तुम लोगों को मारते हो। ये मैं बिल्कुल खुली बात कर रहा हूँ आपसे। जो यहाँ मुखबिर बैठे ना, झूठ ही है। असिद्क़ु युंजी वल कज़िबु युहलिक। 72 साल तुमने झूठ बोला ना, तो आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान को तुमने तबाह कर दिया। ना कोई करेंसी की वक़्त रही, ना हमारे पासपोर्ट की वक़्त रही, ना हमारी अशिया की वक़्त रही। कहते कि पाकिस्तानी बनी हुई है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये पाकिस्तानी पासपोर्ट है, इनको लाइन में लगा दो। तुमने बर्बाद किया है। मैंने तो 2 तकरीरें की हैं। तो इंडिया, बात सुनो, तवज्जो, वो तुम्हारे मिसाइलों से इतना नहीं हरकता जितनी मेरी तकरीर से हुई है। गिराओ, जलाओ, बंदे मारना और दुकानें लूटना हमारे करोड़ों में हिस्से में भी किसी कारकुन के दिल में भी नहीं है। कल जो जुल्म तुमने किया, ये भूखे प्यासे बैठे रहे और आज 4 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक एक दिन तो अदालत लगनी है। बड़ा जुल्म किया नहीं, बहुत जुल्म। कोई बात इंशाअल्लाह, ये बात फिर तो है ना, ये इंशाअल्लाह ये तो होना था। अल्लाह ताला फिर ऐसे ही अताया अला मतनिल बलाया, जो अल्लाह के इनामात होते हैं ना, वो तकलीफों की पुष्ट पर सवार हो गए। हम हुजूर मरने के लिए पेश हो गए, हम मरने के लिए आ गए। तवज्जो ना, कोई हमारा कारकुन इस किस्म की जनाब वो बातों में मुलव्वस है तो आप हमें बताएं। मैं भी मौजूद हूँ, शाजी मौजूद हैं, मैं मौजूद हैं, नित्य शाजी मौजूद हैं, हमारे सरपरस्त आला मौजूद हैं, हमारे शाजी आगे बैठे हैं,
سید ظہیر الحسن شاہ صاحب موجود ہیں. آپ کو کیا مسائل ہے ہم سے؟ وہ جو درد ہے نا وہ اصل بتائیں آپ. وہ بتائیں. وہ درد تو ہے جب وہ تو قیامت تک رہنے ہیں. اور یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن وامتاز الیوم ایھا المجرمون میں تم بھی کھڑے ہو جاؤ. اور اس دن پھر یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن پھر اپنے ہاتھ کاٹو کہ ہائے ہم نے لبیک والوں کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیے. لیکن آج لے ان کی پناہ. کوئی ہمارے مقاصد ایسے نہیں ہیں. آپ کو ایجنسیاں غلط رپورٹ دیتی ہیں اور انشاءاللہ یہ قیامت والے دن انگلیاں بھی بول پڑیں گی. جو تم ہمارے خلاف جھوٹ لکھتے ہو نا کہ یہ منصوبے بنا رہے تھے، یہ دہشت گردی کرنا چاہتے تھے، ہمارے یہ مقاصد میں بات نہیں ہے. ہم تو اتنا چاہتے ہیں کہ بس سفیر نکال دو، بات ختم. ہم نے کیوں اس کو آگ لگانی ہے؟ ہم تو یہ جو ادھر کھڑے ہیں نا وہ درخت کا پتہ کاٹنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں. اب تم ہم سے کون سا وہ سند لینا چاہتے ہو؟ وہ ذرا سند اختیار کر کے مجھے بھی لاہور بھیج دینا کہ پاکستان کی اس طرح بندہ محب وطن ہوتا ہے، یہ سند ہے اس کی. ہاں ہمارے شاہ صاحب کو بھی بھیج دینا اور ہم پھر آپ کو اس پر سائن کر کے بھیج دیں گے کہ محب وطن وہ ہوتا ہے. میں آگے حذف کر رہا ہوں سارے. ہاں محب وطن کون ہوتے ہیں میں حذف کر رہا ہوں ساری باتیں. ہاں جی یہ باتیں ہم نہیں کرنا چاہتے. ہم رسول اللہ کے غلام ہیں اور حضور کی عزت کے لیے ہم باہر نکلے ہیں انشاءاللہ. تم نے ڈاکہ مارا ووٹوں پر، ہم نے کوئی احتجاج کیا؟ نہیں کچھ بھی نہیں کیا. آئندہ بھی ڈاکہ مارو گے تو کیا کرو گے؟ سدا تم نے رہنا ہے. حضور کا دین تو آنا ہی آنا ہے. شاہ صاحب نے جو گفتگو کی ہے نا، اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا. اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا، وہ جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا ہے. حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا. اللہ جو ذکر کی گرمی سے شمع کی طرح روشن، جو فکر کی سرعت میں بجلی سے زیادہ تیز. حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا. حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا. جو یہاں جیسے ہنس رہے ہیں جیل میں بھی ایسے ہنستے تھے، بلکہ زیادہ ہنستے تھے. اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا. ادھر بھی یہی فکر، ادھر بھی یہی باتیں، ادھر بھی یہی. کوئی کبھی بات نہیں کی میرے پیچھے کیا ہونا ہے، آگے کیا ہونا ہے. ایسی کر کے دعا جب باہر نکلتے تھے تو عجیب انداز سے مدینہ پاک کی طرف منہ کر کے دعا ضرور مانگتے تھے چھپ کے میرے کو. میں تو اندر ہوتا تھا، مجھے پتا تھا شاہ صاحب ادھر گئے ہیں دعا مانگ رہے ہیں. حلقہ درویشاں ہو مرد خدا کیسا. اس لیے میں تو ویسے بیمار ہوں 4-5 دنوں سے، لیکن میں پھر بھی آ گیا کہ نہ آندا تے تساں دا میرا جناب سر تے وال بھی پٹ لینے. تساں کہنا جی لاؤ جی اور بس جی ویکھ لیا جی حضرت صاحب ہی نکلے. غیرت ہے بڑی چیز جہان تگوداؤ میں. یہ سارے یہ آپ کل میں نے جب آپ کا منظر دیکھا نا تو میں نے کہا صدیاں گزر گئیاں. آپ نے جو وہاں کل منظر بنایا نا، یہ بنانے سے نہیں بنا، بات کہیں اور سے آ گئی.
लाओ भाई शेरो, जोर लाओ। आज दौरे खत्म नबुव्वत और अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे। अल्लाह ना करे कोई वक्त आया तो ये सबसे पहले यही होंगे। इंशाअल्लाह, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। इंशाअल्लाह। इन हुजूर के गुलामों से ना उलझो, इन हुजूर के गुलामों से ना। जी अल्लाह पाक आपको भी सलामत रखे। आमीन आमीन आपको भी सलामत रखे। आमीन। तवज्जो, सलामत रखे। हाँ तवज्जो जी, फरमाए। आमीन। बाकी रह गया हिंदू का मसला, तो हमें कुतुब मीनार भी कुतुबुद्दीन ऐबक छोड़ कर गया। दिल्ली दी जामे मस्जिद भी साड़ी है, हाँ जी इंशाअल्लाह आगरा दा ताज महल भी साड़ा है। इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद का साथ जो तुमने किया उसका बदला तो हमें लेना है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तवज्जो ना, हमारे मकासद में कोई बात है कि फलां को कत्ल करना है, 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 फलां को मार देना है, फलां को ये कर देना है। आपको अभी हमारी समझ नहीं आई। अल्लाह आपको समझ अता फरमाए, आपको समझ अता फरमाए। अल्लाह इकबाल की गल कर गया, हासिल किसी कामिल से ये पोशीदा हुनर कर, हासिल किसी कामिल से ये पोशीदा हुनर कर, कहते हैं कि शीशे को बना सकते हैं खारा। तवज्जो भाई, तवज्जो भाई, तवज्जो। और जो आप कर रहे हैं, दीन हाथ से देकर अगर आजाद हो मिल्लत। रसूलुल्लाह की इज्जत पर बात बन गई और फिर कब्र के अंदर रसूलुल्लाह ने पूछ लिया, हाँ जी वो आए थे तो आप बजाय इसके उनके साथ खड़े होते, आप उनको मारते रहे, आप उनके खिलाफ पर्चे काटते रहे। इस तरह न करें, आपकी बड़ी मेहरबानी है। हमसे बड़ा कोई महबे वतन कोई नहीं, और हमसे बड़ा कोई रसूलुल्लाह के दीन की बात करने वाले बड़े बड़े हैं। मैं भी उनके साथ शामिल हूँ, ये नहीं मैं कहता, बड़े बड़ी दुनिया मौजूद है। मैं तो अब भी नीचे बैठना था, इन हजरात ने कहा नहीं ऊपर बैठे। इन हजरात ने कल जो क़यादत की है आप हजरात की, और आपने जो कुर्बानियां दी हैं, सदियों के बाद लोग कहेंगे नहीं ये फिल्मी सीन है, ऐसे हो नहीं सकता, नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है। तवज्जो, मीडिया वाले हमारे अपने बच्चे हैं, इनको भी हम कहते हैं कि क़यामत वाले दिन बहुत से लम्हा फिस सुदूर भी होगा। मैं इस वक्त सीने में क्या सोच रहा हूँ, आप क्या हैं, ये भी राज निकाल कर रख दिए जाएंगे। तो अगर ये तुम्हारे ये बातें हुजूर के काम ना आई, तुम्हारा ये कैमरा, या तो हम गलत काम कर रहे हो ना, तो फिर आप बिल्कुल हमारे खिलाफ बात करें। जब सिर्फ बात रसूलुल्लाह की इज्जत की है, आप आगे लगे ना, हम आपके साथ हैं। आप आगे लगे, हम आपके साथ हैं। कोई भी आगे लगे, हमारी व्हील चेयर पीछे रह गई, हमारे ये कायदीन पीछे रह गए, तो बात करना। इस तरह न करें हमारे साथ। इधर जो बैठे हैं ना, वो दर्द दिल रखने वाले कोई पाकिस्तान के बारे में, वो हमारी बात अगर उनके कान सही हैं तो वहां तक पहुंचाएं। लोगों के घरों में सीढ़ियां लगा के दाखिल होना, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पता है ना रसूलुल्लाह कंगी फरमा रहे थे तो
ایک بندہ آیا تو اس نے دستک دی، تو پھر وہ جو دروازے کے سوراخ ہیں انہوں نے پھر وہاں سے دیکھا تو رسول اللہ وہ کنگھی لے کر جلدی سے آئے، اور میں قریب تھا کہ میں اس کی آنکھ نکال دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے نا، تم نہ کسی عورتیں دیکھتے ہو، نہ بچیاں دیکھتے ہو، نہ بچے دیکھتے ہو، نہ مسجد دیکھتے ہو، اور یہ میڈیا والے قیامت والے دن مسجدیں تو اٹھا کر رکھ دی جائیں گی لیکن میڈیا کا سامان نہیں رکھا جائے گا، یہ ان پلڑوں میں رکھا جائے گا۔ اس دن پھر کیا ہوگا؟ آپ کم از کم مسجدوں کے تقدس کا تو خیال کریں کہ بھائی جوتوں سمیت مسجدوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ایک وہاں دروازہ توڑا گیا تو پورا میڈیا چیخا، جی یہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا، تو آپ کو پتا ہے کتنے مسجدوں کے دروازے انہوں نے توڑے، کتنی مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوا، کتنے اماموں کو اٹھا لیا گیا، کتنے خطیبوں کو اٹھا لیا گیا، اس جرم میں کہ لبیک کا نعرہ لگانا ہے، یہ تو لگنا ہے۔ میرے آقا مولا اونٹنی پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے تھا، ورنہ وہاں اس اونٹنی میں کیسے پھسلنا تھا۔ اونٹنی پھسلی، حضرت طلحہ بن عبید اللہ چھلانگ لگا کر رسول اللہ کو جا کے ہاتھ رکھا، جعلنی اللہ فداک یا رسول، حضور آپ کی اونٹنی کیوں پھسلی؟ میں جو قربان ہونے کے لیے، صرف اونٹنی پھسلی، اتنے بڑے واقعات ہو گئے اور تم ہمیں لالپا بھی دیتے ہو، ایسے ہو جائے گا تو ایسے ہو جائے گا، ایسے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں حضور کی عزت پر پہرا دو۔ ہم چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن آپ بھی رسول اللہ کی ناموس کے محافظین کی لائن میں آ جائیں، آپ اس لائن میں لگ جائیں جس میں نور الدین لگا ہوا ہوگا، آپ اس لائن میں لگ جائیں جہاں صلاح الدین لگا ہوگا، آپ اس لائن میں لگ جائیں جہاں محمود غزنوی لگا ہوگا، شہاب الدین محمد غوری لگا ہوگا۔ کیوں اس طرح اپنی دنیا آخرت برباد کر رہے ہو پھر؟ اور جو نکلتے ہیں آپ ان پر بھی ظلم کرتے ہو، اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ ہم موجود جو ہیں ہمیں پکڑو، نہ اپنی نالیکیاں تاریخ لبیک کے اوپر ڈالتے ہو، اور چوکوں میں کھڑ کے آدھے گھنٹے کے لیے احتجاج کرنے سے کشمیر آزاد نہیں ہے۔ کشمیر آزاد ایسی ہونا ہے جیسے مکہ فتح ہوا، جیسے بدر فتح ہوا۔ ہاں آدھا گھنٹہ کارپوریشن کے بندے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ بھی ختم ہو گئے، آدھے گھنٹے میں کارپوریشن کے بندے نے تو ابھی تنہا لینی ہے، باز آ جاؤ، اگر کشمیر فتح کرنا ہے نا تو میری 2 تقریریں کرا دو۔ کیا بات، بالکل کیا بات، لبیک لبیک زور لاؤ رہا۔ آپ جی جلدی اٹھا لیں، تھی کہڑے جناب ٹماٹر بیجنے، تو ٹماٹر بیجنے، جلدی اٹھا لیں۔ کی ہویا ہے اج بھی بیٹھی ہے، کل بھی بیٹھی ہے، مہینے بھی بیٹھی ہے، ایتھے تھوڑا سبحان اللہ۔ کیوں جی
कणक का मौसम तो वैसे लंघ गया, छोले का मौसम भी लंघ गया, सरसों का मौसम भी लग गया। तारी मीरे तो तुसी इत्थे की बीजने जल्दी उठ जाओ, जल्दी क्यों भाई? शुक्र करो कि रसूलुल्लाह की इज्जत के हम नारे यहाँ लगा रहे हैं, हम यहाँ छिड़काव कर रहे हैं लब्बैक के जरिए। इतनी तुम्हें क्या परेशानी है? उतरे स्पीकर का अजान हो गए फिर परेशानी, मौलाना उतरे स्पीकर की तकरीर कर दें फिर परेशानी, जनाब तरावीह नमाज पढ़ी जाए फिर परेशानी, मसाजिद और मदारिस के अंदर दीनी तालीम शुरू कर दी जाए फिर परेशानी। तुम बताओ, जो दर्द है वो हमें बताओ। पाकिस्तान जिन मकासद के लिए बना वो तो यही है जो हम यहाँ बैठे हैं। अगर इसके अलावा कोई कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी, लियाकत अली खान, पीर सैयद जमात अली शाह साहब, हजरत मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, सैयद अबुल हसनात कादरी, मौलाना मुस्तफा रजा खान, रजा खान, अगर इनके कोई और मकासद थे तो हम नहीं समझ सके, आप हमें ला कर दिखाएं। इस तरह न करे। पाकिस्तान हमेशा जो कौमें बुनियादें छोड़ देती है वो कौमें खत्म हो जाती है। बुनियाद पर ही तो हम खड़े हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, और पाकिस्तान का मतलब क्या। भाई राती तो सी नहीं लगे शेरों ते हुण तो सी तो वैसे भी कोई नहीं। नारा लाओ ना फैजाबाद फिर या फिर तो किधरे बुला लो फिर। ये ना हो कि रात फिर नहीं बनाए। शाह साहब ने जाने की मौलाना की गल की थी, मैं मौलाना यही गल की थी भी अभी रूट पे ना ले और वो जमीन खुश होती जिते रसूलुल्लाह का नाम लिया। ये मतलब शाहरानू जी आप फिराना है कि हमने क्या कर रहे हैं, आप अपनी हुकूमतें करें, रसूलुल्लाह की इज्जत बरकरार दें। हमने कभी जो बात की है इन बातों को छोड़े और पाकिस्तान जिन मकासद के लिए बना उन मकासद के साथ हमारे बातें सुना करे। और झूठा बंदा झूठा ही होता है, झूठियां खबरां ते कभी भी तुहानू हक नहीं बनता। पता है कितनी क़यामत नूं सज़ा लभनी तुहानू। एक आले रसूल तुसीं उन्हां नूं जनाब जाके उन्हां दे मुंह ते तुसीं जुत्तियां मारने हो लोगों दे, तू लबैक क्यों कहना? भाई ये तो कमाल है, ये तो गो भी कहती है लबैक या रसूलुल्लाह, हिरनी भी कहती है लबैक या रसूलुल्लाह, सहाबा भी कहते हैं लबैक या रसूलुल्लाह। तुम मुंह पर जूते मारते हो। आपकी किसने तालीम की? फिर तुम उलमा को ताने देते हो कि दीन दे ठेकेदार हैं। असी दीन दे ठेकेदार नहीं लेकिन चौकीदार जरूर हैं। तुसी ठेकेदार हो जी नहीं, बस तुसी जी हाँ चौकीदार है। अब ये लफ्ज तुम्हें कौन पढ़ाता है कि तुम उलमा को देख कर कहो तुम दीन दे ठेकेदार हो? हाँ हाँ इमा सी हाँ अगली गल करते पहले तो मैं कहता सी नहीं हुण इमा क्या फसाहत बलागत है। सही शर्मे मारे मैं अंदर वही तू समझा मैं को डर शेर की ये क्या ठेकेदारी तो कभी भी हमने दावे नहीं किए। या कभी कहा हो तो बताओ हमने ठेकेदारी की दावत की है, दावे किए हमने कभी भी नहीं कहा। हम तो रसूलुल्लाह के गुलाम हैं और रसूलुल्लाह की इज्जत की बात करते हैं। और अगर इस ये जो मजमा है और ये जो आशिकान मुस्तफ़ा इसके मुकाबले में आपके पास दुनिया में कोई बंदे हैं ना तो मेरे सामने लाओ। Ya
بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ ابھی، او بھائی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ ابھی تو میں تو رات نہیں آ سکا، تو وہاں تو پہلی مرتبہ کئی مرتبہ میں نے یہ حدیثیں پڑھی ہیں، تو آج بھی حضور کی مبارک ولی کی حدیث میں پڑھ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، جو سننا چاہتا ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قیامت والے دن یہ جگہ تو گواہی دے نا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاہجی فرما رہا ہے یومئذ تحدث اخبارہا۔ عن الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالی عند ابن ابی اعلی وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا اشتہی ان یصف لی من شیئا نتعلق به فقال كان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما يتلال وجه تلال والقمر ليلة البدر اطول من المربوع واكثر من المشذب عظيم العامد رجل الشعر ان فرقت عقيدة فرقها والا فلا يجاوز شعره شحمة اذنيه اذ هو بغفره واظهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب وأقنى العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كس اللحية سعل الخدين دلي الفم مفلج الأسنان دقيق المشربة كأن عنق أجيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق باطن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم القراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمسان اللخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلعه يخطو تكيفا ويمشي هونا ذري المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي الصلاة عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال سألت خالي عند ابن أبي هالة وكان وصافا قلت صف لي منطق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه وفي رواية بسم الله ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا بالمهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم زماكا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعدي الحق لم يكن لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحك التبسم يفتر عن مثل حب الرماد عن علي رضي الله تعالى عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالكثير المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجاد القتت ولا بالسبت كان رجلا شارا ولم يكن بالمتهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والقتت أجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط من سبب وإذا التفت معه
بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريقة وأكرمهم عشيرة من رأوا بداهة هابا ومن خالته معرفة أحبا يقول نعيته لم أر قبله ولا بعده مثله. سبحان اللہ اگے پڑھ دے سبحان اللہ اے بھی نال تسی جڑے تے بیٹھے نا مخبر بھائی عربی گالاں کڈنا یہ رسول اللہ کا ہے حضور کا سراپا ہے. یہ تو جاتی ہوئے کیا عرض کی تھی انہوں نے کہا صدیق اکبر کون ہیں؟ انہوں نے کہا تو اپنا کام کر. انہوں نے کہا صدیق تو نہ دس نہ جی کو ہویا نہ کوئی. کیا بات ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ باتیں نہ کرو. گالیاں دے پاگل ہیں ہم گالیاں دے. اتنے بڑے بڑے میرے صاحب سادات ہیں علماء ہیں مشائخ ہیں حفاظ ہیں شیخ الحدیث ہیں تو شاہ جی تو ویسے بھی کسی کا لحاظ نہیں کرتے گل کر دیں. ہاں جی سارے میں نہیں سمجھانے والے کوئی بھی نہیں کہ آپ یہ باتیں نا. اور میں جن کی انہوں نے مجھے ساری زندگی نہیں کہا. لوگ شکایتیں لگاتے تھے ان کے پاس کہ بڑی داڑیاں گلاں کرنا. میں کیا پڑھیا جائے ایسے گلا نہ کرے. بڑی بڑی شکایتیں جانیاں سن جی یہ انج کرنا یہ انج کرنا. میں تو پڑھیا انہوں نے نہیں پر میں انہیں پڑھیا انہیں بیان تو کرنا ہے. مجھے ایک مرتبہ زندگی میں انہوں نے نہیں کہا کہ یہ تقریر ایسے نہ کیا کرے. بڑی بڑی میرے خلاف شکایات نہیں کر. میں مولانا جو پڑھا ہے بیان تو کرنا ہے اس کو. ہم خود فرمانا میں حق بیان کرنا چاہتا ہوں. سبحان عن الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أشتهي أن يصف لي منها أتعلق بي فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلالى وجهه تلالى القمر سبحان اللہ ليلة البدر فذكر الحديث بطوله. قال الحسن فكتمت الحسين زمانا ثم حدثته ووجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته ووجدته قد سأل أباه عن مدخله وعن مخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا. قال الحسين سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال كان إذا أوى إلى منزله جزا دخوله 3 أجزاء جزءا لله عز وجل وجزءا لأهله وجزءا لنفسه ثم جزا جزء بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار آل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مسألتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها. ثبت الله قدمه يوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره. يدخلون رفادا ولا يفترقون إلا عن زواكم ويخرجون أدلة يعني على الخير. قال فسألت عن مخرجه كيف كان يصنع فيه. قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي على أحد منه بشره وخلقه ويتفقد أصحابه وسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويوهي معتدل الأمر غير مختلف فيه لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا لكل حال عنده وتعد لا يكسر عن الحق ولا يجاوزوا. الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده أعمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومبادرة. قال فسألت عن مجلسه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر
اللہ وَإِذَا انْتَهَى إِلَىٰ قَوْمٍ جَلَسَ حَيْثُ يَنْتَهِي الْمَجْلِسُ وَيَأْمُرُ بِذَلِكَ يُعْطِي كُلَّ جُلَسَائِهِ بِنَصِيبِهِ لَا يَحْسِبُ جَلِيسُهُ أَنَّ أَحَدًا أَكْرَمُ عَلَيْهِ مِنْهُ مَنْ جَالَسَهُ فَعَبَدَهُ فِي حَاجَةٍ صَابَرَهُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الْمُنْصَرِفُ عَنْهُ وَمَنْ سَأَلَهُ حَاجَةً فَلَمْ يَرُدَّهُ إِلَّا بِهَا أَوْ بِمَيْسُورٍ مِنَ الْقَوْلِ قَدْ وَسِعَ النَّاسَ بَسْطُهُ وَخُلُقُهُ فَصَارَ لَهُمْ أَبًا فَصَارُوا عِنْدَهُ فِي الْحَقِّ سَوَاءً مجلس علم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم ولا تنسى فلطاته متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب.